السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو پہ کمنٹ کیے بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیے بہت غلط بات ہے۔ پلیز یار ویڈیو کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیا کریں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ساول اس کا ہاتھ سب کے سامنے تھامتا اپنے ساتھ لیتا چلا گیا تھا۔ اسے اپنی جیپ میں بٹھاتے وہ دوسری طرف براجمان ہوتے وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ جب صنم اب تک ششدر سی بیٹھی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جسم درد کر رہا تھا، جگہ جگہ سے چہرے پر نیل کے نشان تھے، جبکہ کلائیاں بھی سرخ پڑی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ اب جیسے ساول کو ہوش آیا اور اس نے نرم نگاہوں سے صنم کی طرف تکتے ہوئے پوچھا تھا، جس کے جواب میں آگے سے اس کی سسکی برآمد ہوئی تھی۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ اس نے لب کاٹتے پوچھا، جس پر اس نے اپنی سرخ نگاہوں سے ساول کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ اس سے صنم کا درد دیکھا نہ جا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کیا مطلب کیوں؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ آخر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں۔ پھر کیوں ایک کالک کو اپنے منہ پر مل لیا؟ وہ تمسخر سے اپنی تضحیک کرتے بولی، جس پر وہ سختی سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ تمہیں کس نے کہا تم کالک ہو؟ مجھ سے پوچھو تم میرے لیے کیا ہو؟ وہ گہری سانس بھرتے آنکھوں میں محبت کے جگنو لیے بولا تھا، جس پر وہ ڈنگ نگاہوں سے تکنے لگی تھی۔ اب ایسے بھی مت دیکھو، مجھے شرماتا بھی ہوں میں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے چچوڑپن سے بولا تو صنم اگلے ہی لمحے رونے کے باوجود بھی ہنستی تھی۔ میں آپ کے لیے بری؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی شان میں اور کچھ کہتی، وہ اسے چپ کروا گیا تھا۔ زوجہ، پہلے کا تو پتہ نہیں، مگر اب تم صرف میری زوجہ ہو، اس لیے اپنے بارے میں اور ایک لفظ نہیں، سمجھی؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں، پہلی نظر کا پیار ہو گیا تھا مجھے تم سے، تبھی تمہارے گرد پروانوں کی طرح چکر کاٹتا تھا، ورنہ یہ انسپکٹر ساول کی شان کے خلاف ہے۔ مگر تم میں کچھ تو بات ہے میری چورنی، بڑی شان سے میرا دل چرا لیا تم نے۔ وہ اسے جان نثار نظروں سے تکتا، خواہ اسے سرخ انار بنا گیا تھا۔ زوجہ، اب ایسے شرماؤ گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ ڈرائیونگ کیسے کر پاؤں گا میں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اپنے دل کے مقام پر رکھتا ہوا بولا، جس پر صنم یکٹک اسے تکنے لگی۔ اگر اس شخص کو اس کی سچائی پتہ چل جاتی تو کیا پھر بھی یہ شخص اس کو ایسے ہی چاہتا؟ کبھی نہیں۔ یقیناً وہ اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، کیونکہ اگر وہ اس کے نزدیک آ جائے تو راز فاش ہو جاتا، اس کا لمحوں میں جو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کھا جانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اسے خود کو تکتا پا کر چھیڑتے ہوئے بولا، جس پر وہ اٹک اٹک کر بولی، ہاتھ تو چھوڑے نا۔ وہ کسمساتے ہوئے بولی، اب کیسا شرمانا زوجہ، اب تو تم میری لیگل بیوی ہو۔ وہ آنکھ ونک کر کے بولا تو وہ دروازے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ اسے گھر لیے پہنچا تو اس کی طرف منہ کر کے بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میری ماں اور بہن ہی رہتی ہیں بس۔ وہ اسے تسلی دیتے نوکنگ کرتے بولا، جس پر اس کی 19 سالہ بہن سترا نے دروازہ کھولا تھا، مگر اپنے گبرو جوان بھائی کے ساتھ رات کے پہر اس لڑکی کو
बिखरी हालत में देख उसने अपने भाई को आंखें और मुंह फाड़े देखा। भाभी है ये तेरी, अब मुंह बंद कर और भाभी को कपड़े दे दूसरे। वो सनम को अंदर लाते उसका मुंह अपने हाथ से बंद करते बोला, जिस पर वो दरवाज़ा बंद करते उसके ही पीछे भागी। तुम सिद्रा के कपड़े पहन लोगी ना? वो उससे पूछते हुए बोला कि कहीं उसे बुरा ना लगा हो, जिस पर उसने तेजी से अस्बात में सर हिलाया था। वो उसको क्या बताती कि आज तक शैला की उतरन पहनती आई है वो। भाभी गूंगी है क्या भैया? सिद्रा ने तजस्सुस से उसके जख्मी चेहरे को तकते दरियाफ्त किया, जिस पर वो उसे घूर कर रह गया। नहीं, मैं बोल सकती हूँ, वो एकदम तेजी से कहते शर्म से सांवल के पीछे छुपी थी, जिस पर सिद्रा और सांवल दोनों ने ही जन्नती कहका लगाया था। सांवल ने उसे हाथ से थामते अपने पीछे से बाहर निकाला था। हाउ क्यूट। भाभी, आप कहाँ से मिल गई मेरे जिन जैसे भाई को? वो उसका गाल प्यार भरे अंदाज में छूते हुए बोली, जिस पर सांवल ने उसे गरखा। बाज रह छोटी, ये मेरी बीवी है, डोंट टच। वो उसे वार्न करते हुए बोला, जिस पर आनम सर थाम कर रह गई। दोनों बहन भाई ही ठरकी थे। बच्चों, सुबह देखते हैं आपको। देखना भाभी सुबह कैसे भीगी बिल्ले बने होंगे अम्मी के सामने। उनके सामने तो इनकी भी हवा निकल जाती है। वो कहका लगाते सांवल को जिच करके उसे अपने कमरे में ले जाती बोली, जिस पर सांवल बालों में हाथ फेर कर रह गया, क्योंकि इस वक्त सिगरेट की तलब शदीद हो रही थी। कैस आज खिलाफे मामूल वक्त से पहले आ गया था। ज़हरा अभी किताबें तरतीब दे ही रही थी कि वो कदमों की चाप के साथ कमरे में दाखिल हुआ। आज तो बड़े वक्त के पाबंद निकले जनाब, खैरियत? ज़हरा ने बगैर देखे कहा। कैस ने शरारत से बालों में हाथ फेरा। जी टीचर जी, असल में आज का सबक दिल से सीखना है ना? ज़हरा ने सर उठाकर देखा। कैस की आंखों में वही शरारती चमक थी जो अक्सर उसे उलझा देती थी। चलो बैठो और ये किताब खोलो। आज तुम्हें ज़्यादा कवर करवाना है। आज तुम्हें ज़्यादा कवर करना है। कैस ने मेज़ पर पड़ी किताब को हाथ लगाया, फिर होंठ दबाते हुए बोला, आज मैं अपनी मर्ज़ी का टॉपिक पढ़ सकता हूँ। मसलन? उसने किताब की बजाय अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और ज़हरा के सामने रख दी। ज़हरा ने पर्ची उठाई। उस पर एक गज़ल लिखी हुई थी। मुहब्बतों का मौसम था, ख़िज़ां को भी छुपा रखा है, जो चुप रहे तो दिल कहता कहीं कुछ तो छुपा रखा है। ज़हरा ने बेख्तियार वो दो मिसरे आहिस्ता आवाज़ में दोहराए। कैस की आवाज़ मध्यम और जज़ब से लबरेज हो गई, जैसे कोई आग थी जो पन रही थी उसके लहजे में। वो एक चेहरा ख्वाबों का जो जागती निगाहों में मैं जिसको भूल बैठा था, उसी ने दिल बचा रखा है। ज़हरा ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। दिल जैसे कहीं किसी और लम्हे को छू आया था, लेकिन वो फ़ौरन चौंकी, खुद को संभाला और सख्ती से बोली, ये क्या है कैस? मैंने तुम्हें लेसन लर्न करने को कहा था, शायरी सुनाने को नहीं। कैस ने आंखों में शोखी भरते हुए कहा, मिस जी, असल ख़राबी तो ये लोग गज़लें लिख कर करते हैं, हम बच्चों को ख़राब। और आप भी पहले दिल में उतर जाती हैं, फिर सबक याद करवाती हैं। कैस,
اس نے گرج کر کہا، جی مس، تم دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہو یا 9th پاس کرنے کی؟ کیس نے ہنستے ہوئے ہاتھ جوڑے، دونوں، لیکن پہلا کام زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ زہرا نے کتاب اس کے آگے کھسکاتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا، اب پڑھو، اور اگر ایک لفظ بھی غلط پڑھا تو کل تمہیں ڈبل کلاس دینی پڑے گی۔ کیس نے کتاب کھولی، مگر پڑھنے کی بجائے ایک بار پھر اس غزل کے مصرعے دہرائے، جو چپ رہے تو دل کہتا، کیس۔ زہرا نے کتاب کھینچ کر اس کے ہاتھ سے لے لی، یہ شاعری پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں یہ غزلیں 9th کے پیپر میں نہیں آئیں گی۔ کیس نے سنجیدگی سے نظریں زہرا پر جمائیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں یہ شعر تو ہر دن امتحان بن کر آتا ہے مس جی۔ زہرا نے سر جھٹکا، تمہیں نرمی دکھانا غلطی ہے میری، اب تم ہر بار حد سے بڑھتے جا رہے ہو۔ آپ کی نرمی ہی تو میری حد ہے زہرا، آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے جو دنیا کبھی نہ سمجھے گی۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ، اس کے ماں باپ نے اسے پوچھے بغیر ہی تو ہاں کر دی تھی۔ زہرا خاموش ہو گئی تھی، اس کی بات پر لمحہ بھر کو وہ اس کے لہجے کی شدت سے گھبرا گئی۔ پھر اس نے ہلکی سی سانس بھر کر کہا، کیس، تم جو بھی کہہ رہے ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم یہ کلاس سنجیدگی سے نہیں لوگے تو شاید کسی دن زندگی بھی تمہیں سنجیدہ لینا چھوڑ دے۔ کیس نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار کوئی حقیقی سنجیدگی ابھری۔ اس نے کتاب دوبارہ کھولی اور واقعی سبق پڑھنے لگا۔ زہرا اسے دیکھتی رہی، اندر کہیں دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اور باہر وہ خود کو ایک سخت مزاج ٹیچر ظاہر کر رہی تھی۔ اگلے دن کمرے میں رات کی خنکی اور زرد روشنی میں ایک خاص سی اداسی بسی ہوئی تھی۔ زہرا حسب معمول ٹیبل سیٹ کر چکی تھی، کیس کی مخصوص کاپی، پینسل اور آج کا ہوم ورک سامنے رکھا تھا۔ خود وہ اپنے سادہ سے لباس میں، بال سمیٹے، آنکھوں پر چشمہ ٹکائے، چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن خود سے الجھی ہو۔ دروازہ چرچرایا اور کیس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج اس کی شرارتی چال میں وہ بے فکری نہیں تھی، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، لیکن جیسے ہی زہرا کی نظر اس پر پڑی، اس نے خود کو سنبھالا اور مسکراہٹ لبوں پر کھینچی۔ آج تو وقت سے بھی پہلے، کہیں کتابوں سے شادی تو نہیں کرنے والے؟ زہرا نے تجسس سے کل کے معاملے کو بھلانے کے لیے کہا۔ کیس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، نہیں مس جی، آج تو دل چاہ رہا تھا کہ آپ کی ڈانٹ جلدی کھا لوں، کل سے تھوڑا گم سا محسوس ہو رہا تھا۔ زہرا نے پلکوں کے پیچھے ایک خفیف سی مسکراہٹ چھپائی اور کتاب کھولی۔ ڈرامے کم کرو، یہ پڑھو، کیس نے کتاب بند کر کے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مس جی، سچ کہوں آج پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، کچھ الجھا سا ہوں۔ زہرا نے چشمہ اتارا اور نظریں اس پر گاڑ دیں۔ پہلی بار دیکھا ہے کہ تم الجھے ہو، کیا ہوا ہے؟ کیس نے نظریں چرائیں، پھر آہستہ سے بولا، کل جو وہ لوگ آئے تھے وہ مجھے اچھے نہیں لگے۔ زہرا، وہ آپ کے لیے نہیں تھے،
زہرا نے لب بھینچے۔ یہ ہمارا موضوع بحث نہیں کیس، ہم صرف پڑھائی کے لیے ملتے ہیں بس۔ کیس نے کڑوا سا کہکا لگایا۔ ٹھیک کہا۔ آپ کے لیے شاید میں صرف ایک پروجیکٹ ہوں، ایک مشن کہ کیس کو پاس کروانا ہے پھر ختم۔ ہاں، کیونکہ اگر تم پاس ہو جاؤ گے تو کم از کم تمہارے پاس اپنے لیے کچھ ہوگا، کچھ خواب، کچھ راستے۔ کیس نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا۔ اور آپ کے لیے کیا ہوگا؟ تمہیں کیا ملے گا اس سب سے؟ سہرا نے ایک لمحے کو خاموشی میں سانس کھینچی۔ مجھے شاید سکون، یا شاید احساس کہ میں کسی ایک خاص شخص کے لیے کچھ اچھا کر سکی۔ کیس نے کرسی سے پیچھے ٹیک لگا کر کہا۔ لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کرسی دھکیلتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور سنجیدگی سے باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ نہ سکی کیس آخر کیوں اسے لے کر اتنا پوزیسو ہو رہا تھا۔ آج ایک مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ دوبارہ اسے پڑھنے نہیں آیا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی۔ وہ تیار بیٹھی تھی آئینے کے سامنے، مگر اس کا دل وہاں نہیں تھا۔ اس نے کیس کی شکل نہیں دیکھی تھی، اس لیے شاید کچھ ادھورا لگ رہا تھا۔ اس کمرے کے باہر شیریں کھڑی تھی۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جبران، جو کرنا ہے وہ میں کروں گی۔ شیریں تمسخر سے اپنی بڑی بہن کو مہندی کے لہنگے میں سجے سنورے دیکھے آنکھوں میں نفرت کی آگ لیے بولی تھی۔ یہ جوس اندر دے کر جاؤ اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، سمجھے؟ شیریں ویٹر کو اشارہ کرتی بولی، جس پر وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلاتے جوس زہرا کے پاس لے گیا۔ زہرا جو پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار تھی، بغیر دیر کیے جوس ایک سانس میں پی گئی، جسے دیکھتے شیریں کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ چھلکی تھی۔ میری جان، آج تمہاری آخری رات ہے اس گھر میں۔ نہ ہی آئندہ تمہارے نام کے چرچے ہوں گے اور نہ ہی تم میری جگہ لے پاؤ گی۔ کل شادی کے دن دلہن کے لباس میں صرف میں بیٹھوں گی، صرف میں۔ جبران مجھ سے شادی کرے گا، وہ جنونیت سے بولی تھی۔ اگلے ہی پل زہرا کا سر چکرانے لگا تھا۔ بری طرح اس نے باہر جانا چاہا جب اپنے کمرے میں ایک انجان شخص کو دیکھ اس کی تیوری چڑھی تھی۔ اوئے، کون ہو تم؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا سر تھامتے کہا۔ ارے جانا، مجھے نہیں جانتی تم؟ میں تمہارا دلہا، وہ عیار لہجے میں کہتے اسے زبردستی تھام کر قریب کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، کمینے آدمی، پیچھے ہٹو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ مکار شخص، پیچھے ہٹو، وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے بولی تھی، مگر اس میں اتنی جان بھی باقی نہ رہی تھی کہ اس ہٹے کٹے شخص کا مقابلہ کر سکتی۔ اس کا جسم جیسے ٹوٹ رہا تھا اور وہ اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ پر لے گیا تھا۔ آج تو تم مجھ سے نہیں بچ سکتی میری جان، آج کا دن تمہارے لیے سیاہی کا دن ہے، جو آج کے بعد تمہیں تمہارے خاندان والوں سے بہت دور کر دے گا، بہت دور۔ اس کی بات سن کر اس کا جسم خوف سے لرزنے لگا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے خود سے دور ہٹا پاتی۔ عین اسی پل شیریں سب کو کمرے میں لے آئی تھی۔ یہ کیا نیچ حرکت ہے زہرا، اس کے ابو غضبناک لہجے میں دھاڑے، جس پر وہ کسی جھٹکے سے اس عیار شخص سے دور ہوئی تھی اور آنکھیں مسلتے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بابا، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ اچانک یہ میرے کمرے میں گھس آیا ہے۔
وہ اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے اپنی صفائی دیتی بولی، مگر کسی کو اس کی کہی بات پر یقین نہ آیا۔ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہ کی تھی زہرا۔ ہم لڑکے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کی ماں آگے آ کر اسے کس کر تھپڑ مارتی بولی تھی، جس پر وہ تیورا کر نیچے گری تھی۔ دوا کا نشہ جیسے چھٹ گیا تھا۔ پل کو امید نہ تھی کہ جس ماں نے اسے سینے سے لگا کر پالا تھا، آج ایک فرضی منظر پر اسے دھتکار دیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ لرزتے لبوں سے بولی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے، نہ کہ اس باہر والے پر۔ میری ریاست کا یہ صلہ دے رہے ہیں آپ لوگ، مجھ پر اعتبار تک تو کر نہیں پا رہے آپ لوگ۔ وہ گرائی تھی ایک دم۔ جھوٹ تو نہیں ہے میری جان، سچ بتاؤ اپنے ابو کو، ہم پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور آج تم میرے ساتھ بھاگنے والی تھی اپنی ساری دولت لے کر، اور کمپنی میرے نام کرنے والی تھی۔ یہ ٹھوکا تھا تابوت میں آخری کیل اس شخص نے کہ زہرا کے باپ نے ایک کے بعد ایک تھپڑ مارتے اپنی چہیتی بیٹی کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ اس کی سن ہی کہاں رہے تھے وہ؟ اب تو تمہارا نکاح آج ہی ہوگا جبران سے، چل کمینے تو نکل۔ وہ اس لڑکے کو باہر دھکا دیتے بولے، مگر آنے والے کی آواز نے انہیں ساکت کر دیا تھا۔ معاف کیجیے گا انکل، مگر میں کسی بدچلن لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ وہ سیاہ چہرے سے زہرا کو نفرت سے دیکھتے بولا۔ ان سب کا کہا ہر لفظ اس کے سینے میں تیر کی طرح برس رہا تھا۔ تو تجھے کہہ کون رہا ہے تو اس سے شادی کر؟ ایک قہر بھری آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا تھا، جبکہ زہرا نے کس کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ کم از کم اس شخص کے سامنے وہ رسوا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ابھی تک کومنٹس کا ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ پلیز ریڈرز زیادہ سے زیادہ کومنٹس کیا کریں، اپریشیٹ کیا کریں۔ پہلے ایپیسوڈ لکھنا، وائس اوور کرنا، اپلوڈ کرنا، تھمبنیل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اتنی محنت لگتی ہے اور آپ لوگ ایک لائک ہی نہیں کرتے۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔